الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا آدابهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن او كما قال علیہ الصلاة والسلام یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ بچے کی پیدائش سے کیا کیا چیزیں مسنون ہیں اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد والدین کے اوپر بچے کا حق کیا ہے کہ ان کو کیا کیا کرنا چاہیے، جس میں گھٹی دینا آ گیا، عقیقہ آ گیا، سر کے بالوں کا مونڈانا اور اس کے مطابق صدقہ دینا، اس کا بیان ہو گیا۔ نام رکھنا گزشتہ درس کے اندر تھا کہ اچھا نام رکھنا یہ بھی بچے کا حق ہے۔ اس کے بعد تربیت، ایک روایت گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھی تھی، آج یہ دوسری روایت ہے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا، یعنی والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو اچھے آداب کا سکھانا اور اچھی سیرت کا ان میں پیدا کرنا۔ وہ کیا ہے؟ سچ کی عادت ڈالنا، جھوٹ کی برائی ان کے سامنے بیان کرنا، غیبت کی برائی بیان کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، یعنی دینی تعلیمات اور دنیاوی جو معاملات ہیں ان میں اچھے اخلاق کی تعلیم دینا یہ ایک والد کی ذمہ داری ہے۔ اس کو بچے کا حق بتایا ہے کہ یہ بچے کا حق ہے۔ آج ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، جب بچے صبح اٹھ کر اسکول یا مدرسے جاتے ہیں تو والدین سو رہے ہوتے ہیں، بمشکل والدہ اٹھ کر بچوں کو تیار کر کے بھیج دیتی ہیں۔ جب بچے دن میں واپس آتے ہیں تو والد تو ملتے نہیں ہیں، کاموں پر ہوتے ہیں۔ جب والد کام سے گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں۔ ہفتوں گزر جاتے ہیں، والد اور اولاد کے درمیان بات چیت ہوئے آپس میں بیٹھے ہوئے تو سوچیں کہ تربیت کہاں سے کریں گے، اور ملبہ سارا ڈال دیا جاتا ہے ماں کے اوپر کہ جی یہ تو ماں کی ذمہ داری ہے۔ وجہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ماں کی ہیں لیکن کچھ ذمہ داریاں باپ کی بھی ہوتی ہیں۔ اتنا اپنے کو دنیا میں منہمک نہ کریں کہ بچوں کی تربیت سے غافل ہو جائیں۔ اگلے حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ اکرام کا کیا مطلب ہے کہ اکرام کرو، اور وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ، اور ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔
اکرام کرو کہ یعنی اپنی اولاد کو بوجھ نہ سمجھو، مصیبت نہ گردانو۔ آج کل ذرا ذرا سے معاملات پر اولاد کے لیے بد دعائیں کی جاتی ہیں، اور خاص طور سے اگر کسی کے ہاں زیادہ بچیاں ہوں تو بس پھر تو کیا کہنا، ہر وقت ایک کوسنا، ہر وقت ایک جو ہے وہ بیہودہ باتیں کہنا کہ جی ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور ان بچیوں نے تو، بچیوں کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے، پتنی آگے۔ مقصد آپ سب جانتے ہیں، یہ ہے ناشکری کرنا اور اولاد کا اکرام نہ کرنا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، یعنی اولاد کو اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھو، عطیہ سمجھو، اللہ کا انعام سمجھو، ورنہ میرے محترم ان لوگوں سے سبق حاصل کریں جن کی اولاد نہیں ہے، جن کی اولاد نہیں ہے، کہ کس کس مرحلے سے وہ گزرتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں کہ ایک بچہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے کہ آج کل تو یہ صورتحال ہے کہ اولاد کے لیے ایمان تک گنوا دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ظاہری بات ہے کہ ہندو عاملوں کے پاس جانا، عیسائی جو ہے وہ نجومیوں کے پاس جانا، اس چکر میں کہ اولاد ہو جائے، اور پھر وہ کیا کیا برے کام کرواتے ہیں۔ آپ بھی آئے دن اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، میڈیا پر آتا رہتا ہے، اور اب تو سوشل میڈیا کا جو ہے وہ زمانہ ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے کہ کیا کیا اس امت کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اور لوگوں کو برباد کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم، جن کو اللہ نے دی ہے ان کا اکرام کرو، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ایسی تربیت ان کی ہم سے کروا لے جس میں تو راضی ہو، ایسی ہم سے تربیت کروا لے۔ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لمحے لمحے قدم قدم پر فتنے ہیں، تو یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں ہماری اولاد کو بچا کر تربیت کروا لے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع او کما قال علیہ السلام۔ رواہ ابو داؤد۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو۔ آج تو ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں، بچہ جوان بھی ہو جائے کہتے ہیں ارے میاں ابھی تو بچہ ہی ہے نا، پڑھ لے گا۔ یہاں حکم ہو رہا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز کی تاکید کرو۔ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور جب وہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو تنبیہ کرو۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم، کیسی کیسی حکمتیں ہیں۔ آدمی اگر سوچے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا نا کہ کوئی بات ہمارے نبی علیہ السلام نے چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز کا ادب ہمیں بتا دیا ہے۔ اب آج دیکھیں یہ جو بات ہے آخری نماز والی بات، تو لوگوں کو معلوم ہی ہے، ہاں جی نماز کے لیے بچوں کو تاکید کرنی چاہیے، 10 سال کا ہو جائے تو تنبیہ کرنی چاہیے، لیکن یہ جو آخری بات ہے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ 10 سال کی عمر کے بعد بچوں کے بستر الگ کر دو، یعنی ایک بستر میں 2 بچے، یعنی چاہے وہ بہن بھائی ہوں چاہے وہ بھائی ہوں، ان کو نہیں سلانا چاہیے۔ اس کی
گہرائی کے اوپر اگر غور کریں تو آپ خود سمجھ جائیں گے۔ اور اس وقت چونکہ بچے بھی ہیں ہمارے پاس، میں آپ کو وہ واقعات بیان نہیں کر سکتا کہ جو اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو بچے خود آ کر مجھے بیان کرتے ہیں 12 13 14 سال کے، کہ وہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس وقت اس موضوع کو بیان کر سکوں۔ اور یہ نحوست صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نظر انداز کیا ہوا ہے کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 بہانے 10 تعویلات ہوتی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ایک چادر کے اندر 2 بچے نہ سوئیں۔ بستر الگ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر ایک کا آپ کہیں گے جی الگ الگ بیڈ ہم کس طرح سے کریں، ہمارے گھر میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے، ہم جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ کمرہ کیسے دیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک چادر میں 2 بچے نہ سوئیں، بس اس بات کو سمجھ لیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کی تاکید کرو، اور 10 سال کی عمر میں تنبیہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر تشدد شروع کر دیں۔ بعض لوگ اس پر بڑی سختی کرتے ہیں۔ مقصد ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں نا، ہم ہر ایک کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، یا تو وہ چیز ہم میں بالکل نہیں ہے یا انتہا کی ہے، یا تو بچوں کو اس قدر گھر میں جس کو کہتے ہیں کلکل ہوتی ہے، بچوں پر لٹ لے کے پڑے رہتے ہیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کہ خود بھی نفسیاتی مریض بنتے ہیں، بچوں کو بھی نفسیاتی مریض بناتے ہیں، اور یا پھر بالکل چھوڑ دیتے ہیں کہ کبھی سوال ہی نہیں کرتے کہ بیٹا تم نے نماز بھی پڑھی ہے۔ میں ایک بہت آسان سی بات سمجھا دیتا ہوں کہ جس طرح آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے ترغیب دے کر تیار کرتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسکول بھیجنے کے لیے ترغیب دے کر تیار کرتے ہیں، ماں صبح میں کتنے جتن کرتی ہے بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے، ڈانٹے گی بھی، ڈپٹے گی بھی، پیار بھی کرے گی، لالچ بھی دے گی، بیٹا میں تیرے ساتھ یہ کروں گی، تو جب واپسی آئے گا میں آج تیرے لیے یہ کھانا بناؤں گی، میں تجھے یہ جو ہے وہ انعام لے کر دوں گی، تجھے یہ گفٹ لے کر دوں گی۔ بس آپ ذرا تصور کر لیں اس کا کہ جس طرح ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے ترغیب اور ترہیب، یعنی ڈرا کر اور امید دلا کر جو کوشش کرتے ہیں، اگر اس سے آدھی بھی ہم اپنے بچوں کو نماز دینے کے لیے، اگر نماز پڑھانے کے لیے یہ ترغیب دے لیں تو انشاءاللہ ہمارا بچہ کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑے گا، کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ لیکن یہ عمل ہے ہی نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، یا تو اس طرح اس کو ڈنڈے سے ماریں گے، ڈنڈے سے معاملہ کریں گے کہ وہ بچہ باغی ہو جائے گا، اور ایسے ہیں میرے پاس آنے والے لوگ ایسے ہیں کہ خود بھی نفسیاتی مریض بن گئے اس معاملے کی وجہ سے، اور بچے بھی ان سے بیزار ہیں کہ باپ نے تو ہمیں جو ہے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ تو میرے محترم، بچوں کو تنبیہ یہ شرعاً کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن تنبیہ کیسی کرنی ہے، کس حد تک کرنی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ نہیں کریں گے تو بھی اللہ کے ہاں مجرم ہیں، حد سے زیادہ کریں گے تو بھی اللہ کے ہاں مجرم ہیں، چونکہ یہ مذہب، یہ اسلام، اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے یہ اعتدال والی ہے۔ ہر کام میں ہم نے اعتدال رکھنا ہے، اعتدال کو سامنے رکھیں گے سارے معاملے درست چلیں گے انشاءاللہ۔ جس کام میں بھی ہم اعتدال سے نکلتے ہیں ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے، وہیں پر پھر دوسری چیزیں اس کے اندر جو ہے راستہ بنا لیتی ہیں۔ معاملہ ترغیب دینے کا نمازوں کے لیے اگر ہم شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارا بچہ بہترین نمازی بن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔